ہمیں تو پریشان ہونا چاہیے کہ پورا سال گزر گیا، میرے گھر کے اندر کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا۔ ہمیں تو پریشان ہونا چاہیے کہ پورا مہینہ گزر گیا، میری گھر کے اندر سے درود شریف کا نذرانہ کالی کملی والے کر روزہ انور میں کوئی نہیں گیا۔ مجھے تو پریشان ہونا چاہیے کہ پوری سلا والی کی مارکیٹ کا کرایہ میرے گھر کے اندر آ رہا ہے، لیکن اس میں سے چوتھا حصہ گنبد خضرا کے اندر نہیں جا رہا ہے۔ میں سیر کرنے کے لیے ناران کا غان چترال چلا گیا، میں سیر کرنے کے لیے گلگت چلا گیا، عمرہ کرنے کے لیے میں مکہ مدینے نہیں گیا، اس چیز کا ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ پیسہ میرے پاس ہے، رقبہ میرے پاس ہے، اناج غلہ میرے پاس ہے، سرمایہ میرے پاس ہے، یہ کون سی بد نصیبی ہے جو مجھے مکہ مدینے جانے نہیں دے رہی؟ میرے عزیزوں، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے ہم نے سوچا ہی کوئی نہیں؟ ناشتہ میرے دسترخوان پر، کھانا میرے دسترخوان پر، پانی میرے دسترخوان پر، ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہائے میری بد نصیبی، پیشاب آیا باتھ روم میں چلا گیا، کھانے کی ضرورت پڑی دسترخوان پہ چلا گیا، پینے کی ضرورت پڑی فریج کے پاس چلا گیا، کاروبار کی ضرورت پڑی میں بازار چلا گیا۔ ہائے میری بد نصیبی، ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں، جو میرے قدموں کو چلا کر خدا اپنے گھر کے اندر نہیں لے کے آ رہا ہے؟ 5 وقت گزر گئے، اذان کی آواز آپ کے میرے گھر میں آ کے ٹکرا کے چلی گئی، لیکن میرے عزیزوں، گانے کے بجنے کی آواز کا احساس ہو گیا۔ گانے کی آواز سے انسان کے اعضاء ہلنے لگ گئے، اذان کی آواز سے نہ روح ہلی نہ آپ کا میرا مردہ دل ہلا ہے۔ اگر یہ مردہ دل لے کر میرے عزیزوں، اگر یہ مردہ روح لے کے قبر کے اندر چلے گئے، بتاؤ آپ کا میرا اس گرمی کے موسم میں کیا بنے گا؟ ٹھنڈے کمرے میں سو رہے ہیں، مزے کی نیند سو رہے ہیں، اے سی 16 پہ کر رکھا ہے، اچانک بجلی چلی جائے، 10 منٹ کے بعد ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، 10 منٹ کی بجلی نے انسان کو بے آرام کر دیا، بتاؤ قبر کے اندر اندھیرا انسان کو کیسے آرام سے لیٹنے دے گا؟ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اس سے پہلے مولانا عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک کچرے کے ڈھیر پر گئے، مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ نے رونا شروع کر دیا۔ 2-4 مریدوں کے دل میں خیال آیا، 4 قدم آگے جا کے رو لیتا، یہی کچرے کے ڈھیر پر کسی نے منہ کے اوپر کپڑا رکھ لیا، کسی نے اپنے سر کی ٹوپی اتار لی، کسی نے کپڑا کسی نے ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیا۔ دائیں بائیں مولانا عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ نے دیکھا، فرمایا مریدوں کیا بات ہے؟ 2-4 کہنے لگے، حضرت جی ادھر آگے جا کے رو لیتے ہیں، اس کچرے کے ڈھیر پر کوئی موت میت نظر نہیں آئی، کوئی جنازہ نظر نہیں آیا، کوئی ٹیلی گرام کوئی تار نظر نہیں آیا، کوئی اپنے پر آئے گا اللہ اکبر فون نظر نہیں اپنے پر آئے گا، کوئی سندیسا پیغام نظر نہیں آیا۔ کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ مسجد نہیں دیکھی، قرآن نظر نہیں آیا، اللہ کا گھر نظر نہیں آیا، کس بات سے آپ کو رونی آ گئی؟ مولانا عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اس کچرے کے ڈھیر نے مجھے رلا کے رکھ دیا۔ 4-5 آپ کے مرید آگے ہو گئے، آپ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، حضرت جی کچرے کا ڈھیر آپ کو کیوں رلا رہا ہے؟ فرمایا یہ مٹھائی بول رہی ہے کہ کل تک میں حلوائی کی دکان پر اس کی تھال میں سجی پڑی تھی، چاندی کے ورق میرے پہ لگے پڑے تھے، اچھا آدمی مجھے خریدنے کو تیار کوئی نہیں تھا، کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ مجھے ہاتھ نہ لگا لے، یہ مٹھائی کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا، یہ سبزی کل سبزی والے کی دکان پہ تھی، یہ فروٹ کل فروٹ والے کی چھاپڑی کے اندر تھا، اس آدمی کو لینے کو تیار نہیں تھا کہ اس کے پاس طاقت کوئی نہیں تھی، آج کچرے کے ڈھیر کے اوپر فروٹ پڑا ہوا، آج کچرے کے ڈھیر کے اوپر مٹھائی گند کی صورت میں پڑی ہوئی، آج سبزی ترکاری پڑی ہوئی، یہ مٹھائی مجھے کہہ رہی ہے، یہ سبزی مجھے کہہ رہی ہے، یہ فروٹ مجھے کہہ رہے ہیں، ہم ایک رات تیرے پیٹ میں گئے، دیکھ ہمارا کیا حال ہو گیا، اس وجود کو لے کے جو قیامت تک قبر میں پڑا رہے گا، بتا تیرا اس وقت کیا حال ہوگا۔ ایک رات کے اندھیرے نے ہمارا حولیہ بگاڑ کر رکھ دیا، مٹھائی نہ رہی، سبزی نہ رہی، ترکاری نہ رہی۔ بتا جب یہ وجود لے کر، یہ حسن لے کر، یہ سرمگین آنکھیں لے کر، یہ نین نقش لے کر، یہ کوئل جیسی زبان لے کر، یہ گردن لے کر، یہ قد کاٹ لے کے تو قبر میں جائے گا، بتا قیامت کی صبح تک قبر کے اندر اس وجود کے ساتھ کیسے لیٹا رہے گا؟ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ میرے عزیزوں سفر کر رہے ہیں، آپ نے ایک چوک کے اندر ایک لاش کو لٹکے دیکھا، اس کے ہاتھ کوئی نہیں، اس کے پیر کوئی نہیں، اس کی گھٹنوں تک ٹانگیں کوئی نہیں، اس کے
بازو کوئی نہیں. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس کا جا کے متھا چوم لیا. آپ کے مرید کہنے لگے حضرت جی کوئی جنید بغدادی تھوڑی ہے, حضرت جی کوئی اللہ والا تھوڑی ہے, یہ فنا فی اللہ یا فنا فی رسول تھوڑی ہے, یہ تو چور بدکار ہے جس کا متھا آپ نے جا کے چوم لیا. فرمایا اس چور بدکار نے مجھے ایسا سبق دے دیا جو مجھے سبق کتابوں سے نہ ملا. اللہ اکبر. فرمایا یہ چوری کرتا تھا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا, اس نے چوری نہ چھوڑی, اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, اس نے چوری نہ چھوڑی, اس کا دوسرا پاؤں کاٹ دیا, چوری نہ چھوڑی, اس کا پاؤں کاٹ دیا, اس کو جس نے چوری نہ چھوڑی, اس کی کمر پہ دروں کی نشان ہے, زخموں کی نشان ہے, اس نے چوری نہ چھوڑی. یہ سولی پر لٹک کے بتلا گیا اور لوگوں مجھے ناجائز کام سے اتنا پیار ہے کہ اس کام کے لیے میں نے اپنا کچھ قربان کر دیا. تو اللہ رسول کی خاطر اگر تیرا امتحان آئے, اللہ اکبر, اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرتے ہوئے دیر نہ کرنا. کہاں سے لاؤں میں وہ لوگ میرے عزیزوں؟ اب تو ہر وقت وہ مجھے نظر آ رہا ہے جس کی گرمی کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے. اب تو مجھے وہ آدمی نظر آ رہا ہے جس کی میرے عزیزوں کاروبار کی وجہ سے اللہ سے ملاقات چھوٹ رہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, آدمی کی ساری کارگزاری یہ تیرا میرا میرے عزیزوں, اللہ اکبر, آپ کا یہ سارے کا سارا میرا نقشہ صرف 60 گھنٹے کی دیر ہے. گرمی کے موسم میں کوئی صبح جس کا انتقال ہو جائے, اللہ اکبر, فوراً میرے عزیزوں اعلان ہوتا ہے, حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, تیاری کر لو, کام پر نہ جانا, شہر سے باہر نہ جانا, کاروبار کرنے نہ جانا, سارے کے سارے سلا والی میں رہو. اب ایک اور آدمی کو تم نے اٹھا کے قبر کے اندر چھوڑ کے آنا ہے. 2 گھنٹے کے بعد دوسرا اعلان ہوگا, جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. 2 گھنٹے کے بعد دوسرا اعلان ہوگا, جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا. وقت کی پابندی کیجئے, اللہ اکبر. یعنی بیٹا کہہ رہا ہے کہ 1 منٹ زیادہ نہ ہو, میرے باپ کو اٹھانے میں دیر نہ کرنا. اللہ اکبر. اب تنگا مت بدنگا مت, ہمارا باپ کاروبار کا نہ رہا, ہمارا باپ پیسے کمانے کے قابل نہ رہا, اب سارے کے سارے ہو میرے باپ کو اٹھا کے قبرستان کے اندر چھوڑاؤ. سب سے پہلی اعلان بغاوت بیوی کرے گی, اللہ اکبر. بیٹا مر گیا, ماں 3 دن غم کرے, ابا جان کا انتقال ہو گیا, ابا جان کا انتقال ہو گیا, اب بیٹا 3 دن غم کرے میرے عزیزوں. لیکن شوہر کا انتقال ہوا, سب سے زیادہ غم بیوی کو غم کرنے کو ہے کہ 4 مہینے 10 دن تجھے اپنے خاوند کا غم کرنا پڑے گا. تجھے سرخی پاؤڈر نہیں لگانا, تجھے اچھے کپڑے پہن کے بازاروں کے اندر گھر سے باہر نہیں نکلنا, تاکہ 4 مہینے 10 دن تک دنیا کو پتہ لگ جائے تیرا شوہر تجھے سب سے زیادہ عزیز تھا اور تو اپنے شوہر کا سب سے زیادہ غم کرنے والی ہے. یہ عورت مرنے کے بعد اعلان کرے گی, اگر بیڈ روم میں ہمارا چگاڑتی باہر آ جائے گی, یہ اندر پڑے سے اٹھا کے باہر لے آؤ. ایمانداری کی بات ہے, کوئی ماں اپنے بچوں کو نہیں کہتی جنازے کے وقت تک تو بیڈ روم میں رہنے دو, میں اکیلی کنڈی بند کر کے اس کا دیدار کر لو. فوراً نکل کے آئے گی. یہی بیوی اللہ اکبر جو جی جانو کا کرتی تھی, جنازہ اٹھنے کے بعد اس کمرے میں جانے سے ڈرے گی. لوگ کہیں گے جاتی کیوں نہیں, کہ مجھے کمرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے, اسی کمرے میں میرے گھر والے کا انتقال ہو گیا تھا. یہ میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہونے والا, تیاری پکڑ کے رکھو. بیوی اپنے بچوں کو بلا کے کہے گی چاچے کو اعلان کروا دے, ماموں کو اطلاع کروا دے, فون نمبر لے لے, مجھے تو موبائل میں نکالنا نہیں آتا, اللہ اکبر, یہ نمبر ملا لے, رشتہ داروں کو فون کر دے, سارے کے سارے آ جاؤ, کراچی والے آ جاؤ, گجرا والے آ جاؤ, لاہور سرگودے والے آ جاؤ, اپنے چاچے کو, اپنے بھتیجے کو, اپنے بھانجے کو, اپنے مامے کو اٹھاؤ, قبرستان چھوڑ کے آؤ. رب اکبر کی قسم ہے, اب اس کے اندر ایک اس کا ہمارے گھر کے اندر ایک چرپائی کا بھی حصہ کوئی نہیں رہا ہے. آپ کے میرے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کی بے وفائی کا اس وقت پتہ لگے گا جس صابن سے میرے بدن کو مل کے دھویا گیا, میرے بدن پہ جو صابن ملا گیا, یقین جانو میرا سگا بیٹا اس صابن کو جب تک ہاتھ پر صابن نہیں چڑھائے گا, میرا بیٹا اس صابن کو اٹھانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا. بے شک میرا لختے جگر کیوں نہ ہو, بے شک میرا اکلوتا ہی بیٹا کیوں نہ ہو, جن کپڑوں میں میں مروں گا, اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ کپڑا میرا بچہ پہننا تو دور کی بات ہے, اسے ہاتھ لگا
جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میری سگی بیٹیاں میرے جنازے کی چرپائی کے پاس آتے ڈرے گی اور کہیں گی ابو کو کفن میں لیٹا دیکھ کر ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ میرے عزیزو ادھر جنازہ کلمہ شہادت شہادت کا نعرہ لگا رہا ہوگا، اللہ اکبر، تیرے جنازے کے اندر جانے والے اتنے بے وفا ہوں گے، قل ہو اللہ پڑھنے کے لیے یہ منہ سے اپنا پان بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اول تو لوگ جان بوجھ کر میرے عزیزو جنازے میں نہیں آویں گے اور کہیں گے بھاننا لگا دینا، بیوی کہے گی جگری یار ہے کوئی بات نہیں بھاننا لگا دیو، اس گرمی کے موسم میں بھلا اس نے کوئی مرنا تھا، بھلا اس گرمی کے موسم میں مرنے کی کیا ضرورت تھی، تیرے سگے تیرے جنازے میں نہیں آئیں گے، اگلے دن یہ چودھری بن کے آئیں گے، ان کے لیے تجھے منرل واٹر رکھنا پڑے گا، ان کے لیے گو تکیے رکھنا پڑیں گے، ان کے لیے تجھے سفید چادریاں بچھانی پڑیں گی، ان کی تعزیت کے لیے آنے سے پہلے تجھے زرد پلاؤ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ کل اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کی عزت کی قسم یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، یہ سورہ یاسین نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف اس طرح کے کہیں گے سرور صاحب اللہ دا حکم ہے، شیخ اکرم دنیا سے جائے گا، کہیں گے پیر جی اللہ دا حکم ہے، پیر جی کہیں گے ہاں جی ہاں منیا منیا، اس برادری دیگے کی دیگے خالی کر کے چلی جائے گی، ان میں سے کوئی بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ سارا دھوکہ ہے جو آپ کے میرے ساتھ ہونے والا ہے، بلیکھے میں نہ رہیو۔ ابھی قبر کے اندر من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا سوال ہو رہا ہوگا، چاہے شام کی کسی کے گھر سے پک کے آوے گی اور اللہ اکبر سگے بیٹے کو جس نے بھی ابھی تازہ تازہ یتیمی کا تاج پہنا اس سے پوچھیں گے کھانا کون سے پکوان سینٹر سے بن رہا ہے، کون سے نائی کو تو نے کہہ دیا کہاں سے کھانا پک کے آ رہا ہے، زردے کی پلاؤ کی دیگیں کتنی ہے، پلاؤ کی کتنی ہے، زردے کی دیگیں 4 ہے اور 5 کر لو جی، تیرا ابا بڑے تعلق والا تھا، اب آپ آ گئی اور چلو بچ گئی مدرسے میں دے دیو، قاری سرور صاحب کے پیر جی کے مدرسے میں دے دینا، بچ کی چلو کام تھوڑا نہ پڑے تھوڑا نہ پڑے، یہ دعوت ولیمہ تیرے گھر کے اندر چل رہی ہوگی۔ بہانہ بہانہ بنا بنا کر لوگوں سے کہے گا ابو جان اللہ اکبر ہسپتال میں مرے، کتنا مہنگا ہسپتال تھا، 4.5 لاکھ روپے بل بنا، لیکن تیرے تائے پر تیرے مامے پر تیرے چاچے پر رتی برابر اثر نہیں ہوگا، وہ 4.5 لاکھ بل کی بات نہیں کرے گا، بلکہ یوں کہے گا 10 نہیں 12 دے گا پکا لو، اللہ اکبر چنے کی پکاؤ، چلو 2 کلو مرغی کا گوشت ڈال لو، آنے والے کراچی سے آئیں گے لاہور سے آئیں گے، کیا کہیں گے کہ باپ کے مرنے پر گوشت کی دیگ نہ دے سکا، رب کعبہ کی قسم اس کا کفن تو فرشتے اتار کے پھینک دیں گے، اللہ اکبر تیرے یتیمی کے تاج سے جب تک ایک ایک موتی نہ نکال لیں تیرے رشتہ دار تیرا جان تیری جان نہیں چھوڑیں گے۔ برادری کی برادری بیٹھی ہوگی 24 گھنٹے کے اندر کسی کی زبان کے اوپر قل ہو اللہ نہیں آئے، یہ عبد الحنان بھی کسی کے مان میں نہیں پڑے گا، فون کرتے رہیں گے، اول تو میرے عزیزو یہ رابطہ نہیں کرے گا، پھر کہے گا ہاں جی سفر بڑا لمبا ہے، آپ کو پتہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، اللہ اکبر کالی مرچوں کا کھاؤ گے یا چٹی لال مرچوں کا کھاؤ گے، اسے اپنے مزوں کی پڑی ہوگی، مرنے والا من ربو کا جواب دے رہا ہوگا، طرح طرح کے تماشے ہو گئے تیرے مرنے پر، کوئی چیخے مار مار کے روئے گا، کوئی دھاڑے مار مار کے روئے گا، اللہ اکبر کوئی دیواروں میں ٹکرے مار مار کے روئے گا، رب اکبر کی قسم کسی ایک کا رونا بھی تجھے فائدہ کوئی نہیں پہنچائے گا۔ مولی عبد الحنان اتنی لمبی تمید مان دی، اتنا لمبا چوڑا ذکر کر دیا، بتا پھر کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی، اور میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وقت اجل سے آنے سے پہلے، جیب میں سے پیسے نکالنے سے پہلے، بینک بیلنس کی اللہ اکبر، اللہ تیری میرے اسٹیٹمنٹ لینے سے پہلے، تیری چیک بک نکالنے سے پہلے، تیرا پاسپورٹ شناختی کارڈ چھیننے سے پہلے، او بندہ کچھ تیرے سے ہو تو راہ اللہ میں ان ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دے دے، تاکہ تیرا دیا ہوا قیامت کے دن تیرے کام آ جائے، وگرنہ کوئی مسجد کے اندر حصہ
ڈال کے چلا جا, کسی مدرسے کا کمرہ بنا کے چلا جا, 4 سیمنٹ کی بوریاں دے کے چلا جا, کسی مدرسے کے اندر آٹے کا تھیلا دے کے چلا جا, یا قرآن کا حافظ اپنے بچے کو بنا کے چلا جا, یا ایسا علم سیکھ کے چلا جا جس علم سے تجھے فائدہ ہو, مخلوق خدا کو فائدہ ہو, نیک اولاد کام آئے گی, اللہ کے راستے میں جو مال چلا گیا وہ کام آئے گا. کہ پروردگار عالم کی راہ میں اللہ اکبر تو نے کسی اولاد کو نیک بنا دیا یا خود ایسا عمل کر لیا, رب اکبر کی قسم اس سے سوا قبر کے اندر کوئی چیز کام نہیں آئے گی. دکان والا کہہ رہا ہے ماں کامیاب ہو, پیسے والا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں, جس کو شکست مل رہی وہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں, جس کو عہدہ مل گیا کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سارے کے سارے ناکام ہیں, کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا, مجھے میری کبریائی کی قسم وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. یقین جانو اگر آپ کو مجھے اس کا ترجمہ تھا اس قرآن کریم کے پہلے پارے کی 30 رکوع کی آیت کا اللہ کی قسم محفوظ سمجھ جاتے تو ہم یہاں سے اٹھ کے گھر میں جانا چھوڑ دیتے. اگر اس قرآن کی آیت کا حکم آتا تو سن کر اللہ کی قسم آپ کا میرا کلیجہ پھٹ جاتا. کسی کے ساتھ ناراض ہونا گناہ ہے, میرا عزیزو نماز کا نہ پڑھنا گناہ ہے, روزے کا نہ رکھنا گناہ ہے, سود کی کمائی گناہ ہے, سود کا لین دین گناہ ہے, رشوت لینا گناہ ہے, قرآن نہ پڑھنا کوئی گناہ ہی نہ سمجھتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ ہے, اور اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. کسی کی قرآن خوانی پر جا کے دیکھ لو میرے عزیزوں, سینکڑوں کا مجمع ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوگا, کسی کو کہیں سپارہ پڑھ لو ہنس کے دکھائے گا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. رب کعبہ کی قسم یہ ہنسنے کی بات نہیں, بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے. پورا مہینہ قرآن میرے عزیزو آپ کے میرے دروازے کی روزانہ کنڈی کھٹکاتا رہا, جب عشاء کی اذان ہوئی اس وقت سے لے کر فجر کی اذان تک یہ اللہ کا قرآن آپ کے میرے دروازے پہ کھڑا فریادی بنتا رہا. یہ قرآن آپ کے میرے سامنے لوار سنبھل کے آ گیا, ہاتھ جوڑتا رہا اور کہتا ہو لوگوں میرے لیے اپنے دروازوں کو کھول دو, میرے لیے اپنی زبانوں کو تیار کر لو, میرے لیے اپنے سینوں کو کھول دو, آج میرے سے وفا نبھاؤ, آج مجھے اپنے گھر میں جگہ دو, میں مرنے کے بعد تمہیں اپنا سایہ دوں گا, قبر میں یاری دوں گا, حشر میں یاری دوں گا. رب کبریا کی قسم ہے آج مجھے سینے سے لگا لے, میدان محشر میں میں تیرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا. 30 راتیں میرے عزیزو کوئی مسجد ایسی نہیں تھی, کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا, کوئی میرے عزیزو شادی حال ایسا نہیں تھا, کسی کی بیٹھک ایسی نہیں تھی جس گھر کے اندر تراویح نہ ہو رہی ہو, جس مدرسے میں تراویح نہ ہو رہی ہو, جس مسجد میں اللہ کا قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو. ہائری میری بدنصیبی, اپنے بازار بیٹھ کے وقت گزار دیا, اللہ کا قرآن سننے کی توفیق نہ ہوئی. بھلا میرے عزیزو ذرا بیٹھ کے سوچو تو صحیح, افطاری کے دسترخوان پر امرود میرے حوالے, کھجوروں میں نے کھا لی, پانی میں نے پی لیا, شربت میں نے پی لیا, ان ساری چیزوں کی مجھے توفیق ہو گئی, نہیں مجھے توفیق ملی خدا کا قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملی. کبھی میں نے بیٹھ کے سوچا ہی نہیں میرے اندر ایسی کون سی کمی ہے کہ جس کمی کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے قرآن کی دولت ہی نصیب کوئی نہیں کی. پیر جی بڑے بڑے حافظ قرآن نے تراویح نہیں پڑھی, اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کے بھی مجرم, اللہ کے قرآن کے بھی مجرم ہیں. بڑی بڑی حافظوں کی اولاد نے, مولویوں کی اولاد نے, دینداروں کی اولاد نے تراویح نہ پڑھی. تم 20 اور 8 کے چکر میں لگے رہے, تم نے کہا سنتی تو ہے, فرض تھوڑی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے دوسرا رمضان آنے سے پہلے توبہ کر لو. اگر اسی الفاظ پر موت آ گئی قیامت کے دن جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. حضرت
جی دعا فرما دو میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، حضرت جی دعا کر دو میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اسے قرآن کا حافظ بنا دے۔ اگر قرآن والوں کے پاس بیٹھتے، دینداروں کے پاس بیٹھتے، حضور کے عاشقوں کے پاس بیٹھتے، اللہ کی محبت والوں کے پاس بیٹھتے، اس وقت آپ کو مجھے اندازہ ہوتا قرآن کی اہمیت کا۔ آپ نے دعا کروائی، حضرت جی دعا کرواؤ اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائے۔ میں نے دعا کر دی، بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، نتیجہ 0/0 نکلا۔ کاش صاحب دعا کرواتے، ولی صاحب دعا کرو اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ میرے بچے کو عاشق قرآن بنا دے، اللہ میرے بچے کو حامل قرآن بنا دے، اللہ میرے بچے کو عالم قرآن بنا دے۔ جب یہ 4 دعائیں جا کے عرش سے ٹکراتی، رب کعبہ کی قسم قرآن کا عشق اتنا اندر ہو جاتا، پھر رمضان ہوتا یا نہ ہوتا، رات ہوتی بیٹا تیرا ہوتا، قرآن خدا کا ہوتا، زبان اس کی ہوتی، تلاوت زبان سے یہ کرتا، آسمان والے اس کی تلاوت سن کے فخر کیا کرتے۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، میرے گھر کے اندر کوئی قرآن کھول کے دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ تعلقات کی بگاڑنے کی عادت ڈال دی، رشتہ داریوں سے ناراضگی کی عادت ڈال دی، اپنے بچے کو ناچنے کی عادت ڈال دی، اپنے بچے کو کاروبار کی عادت ڈالی، نئی عادت ڈالی، صدقے خیرات کی عادت نہیں ڈالی۔ اور میرے عزیزوں میرے پیاروں، جب صدقہ کیا کرو تو خیرات کیا کرو، کبھی اپنے ہاتھ سے کر دیا کرو، کبھی بچوں کے ہاتھ سے کروایا کرو، اللہ اکبر، کبھی بچوں کے ہاتھ سے صدقے خیرات کروایا کرو، تاکہ بڑے ہونے کے بعد تمہارے بچوں کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے۔ جس کے پاس چلے جاؤ اسے کو یار اللہ کے دین کے لیے، آپ کو نہیں پتا پہلے مرے پڑے بنیانے بیچنے والا کہہ رہا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، گول گپے ٹکے والا کہہ رہا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، سبزی والا کہہ رہا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا جی۔ مالک کائنات بھی بڑا بے نیاز ہے۔ جب ایسے انسان پر حالات آتے ہیں، کرونا آیا، وائرس آیا، اللہ اکبر، پیٹرول کی مہنگائی ہوئی، لوگوں نے مسجدوں کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ فقیروں کو خدا کی قسم 5 روپے کا چھٹا دینا چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے اچھے دکاندار جو 100 روپے کی ریزگاری میرے عزیزوں کروا کے رکھتے تھے، انہوں نے میرے عزیزوں اللہ کے راستے میں 10 روپے کا سکہ تھا، 5 روپے کا سکہ دینا چھوڑ دیا۔ کرونا ہے جی، آپ کو نہیں پتا، پہلے خویش پھر درویش۔ اس کرونے نے چھوٹا گوشت بند نہ کروایا، اس کرونے نے میرے عزیزوں مری کی سیریں بند نہ کروائی، اس کرونے نے فحاشی اور یانی بند نہ کرائی۔ یہ کون سا کرونا تھا؟ نماز پڑھنا چھوڑ دی، 3 گھنٹے کی بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے۔ اس کرونے نے 100 روپے کا کپڑا جو استری کروایا کرتا تھا وہ بند نہ کروایا، 150 روپے کے کپڑے دھوبی سے دلوایا کرتا تھا یہ بند نہ کروایا۔ لوگ کرونا، میرے عزیزوں کرونا آیا، لوگ کرونا یہاں چھوڑ کر مری میں سیرے کرنے چلے گئے۔ مالک کائنات بھی بے نیاز ہے، اس نے کہا جاؤ ٹھنڈی برف میں چلے جاؤ، ٹھنڈے علاقے میں چلے جاؤ، کہاں تک میرے سے دور بھاگو گے؟ اگر میں برف کے اندر تمہاری قبریں نہ بنا دوں تو مجھے پھر اپنا خدا نہ کہنا۔ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے، کرونا سے بچنے کے لیے، وائرس سے بچنے کے لیے تفریح والے مقام پر گئے۔ مالک کائنات نے کہہ دیا اوے عقل کے اندھو، تمہیں میرا گھر نظر نہ آیا، تمہیں مصلی نظر نہ آیا؟ کرونا سے بچنے کے لیے میرے گھر پہ آتے، مصلی پر آتے، اپنے گھروں میں آیت کریمہ کا ختم کرواتے، اپنی گھروں کے اندر درود شریف کا ختم کراتے، سارے بچے بیٹھ کر آتا پارا قرآن کا پڑھتے۔ اوے لوگوں، پورے گھر کے 11 افراد مل کر 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تمہاری سفارش مدینے جاتی، مدینے والا میرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے درود شریف پڑھ کے تم روزے میں بیٹھتے، روزے والا سفارش کرتا، میں سبز روزے گنبد خضرا کی برکت سے تمہارے کرونے کو رحمت میں تبدیل فرما دیتا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ۔ خبردار بغاوت نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا، گناہ ایک کرتا ہے خمیازہ پورے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ میرا حبیب ذرا ذکر تو کر، اللہ اکبر، وہ مچھلی پکڑنے والے جن کو میں نے مچھلی پکڑنے سے ہفتے کے دن منع کیا تھا، کچھ ایسے لوگ تھے کہنے لگے یہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو میں برا ملے گا، ہم تو اچھا کر رہے ہیں،
فرمایا جب مالک کائنات کا عذاب آیا سب سے پہلے رگڑا ان کو مل گیا. زمین پر بندہ بن کے زندگی گزاریو, میری سرکشی نہ کریو, میری نافرمانی نہ کریو, تیرے بڑے بڑے گناہ کو میں اگنور کر دیتا ہوں, تیرے بڑے بڑے گناہ کو درگزر کر دیتا ہوں. جب مجھے یوں کر کے گھڑی دکھاتا ہے, یوں مجھے مونچھوں کی مروڑی دکھاتا ہے, مجھے میری کبریائی کی قسم میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. جاؤ جا کے سلا والی کے قبرستان پہ نظر ڈالو, رب کعبہ کی قسم میں بڑے بڑے پہلوانوں کو موت نے بچھاڑ کے رکھ دیا, بڑے بڑے سرمایہ کار قبروں کے حوالے ہو گئے, بڑے بڑے لیڈر قبروں کے حوالے ہو گئے, بڑے بڑے عہدوں والوں کو خدا کی قسم ہے موت کے 1 گھنٹے بعد موت نے ان کے چہرے کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب فرشتوں کا قبر میں آنا دیکھے گا, جب 7 بچھوؤں کا قبر سے نکلنا دیکھے گا, جب چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جائے گا, جب یہ میرے عزیزوں لٹھے کا کفن پھاڑ دیا جائے گا, یہ پھولوں کی خوشبو منڈپ پڑ جائے گی, قبر کا اندھیرا بڑھا دیا جائے گا, قبر کی وسعت تنگ کر دی جائے گی. رحمت کائنات فرماتے ہیں اتنی قبر تنگ ہوگی, دائیں بائیں پسلیاں آپس کے اندر ملیں گی, ایک جھٹکا ملے گا, کڑک کڑک پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئے گی. اس وقت کہے گا مالک کائنات ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے, فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ایک مرتبہ پلٹا تو صحیح مالک کائنات, مجھے تیری کبریائی کی قسم میں دنیا میں جانے کے بعد کبھی میں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا. یہ تو گناہگار کہہ رہا ہے نا. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں. احد کی لڑائی میں میرا عزیزو جب جگ کا پاسا پڑتا اور مسلمانوں کی فتح شکست کے اندر بدلنے لگی, وہ ایک پہاڑی کے درے سے جو 50 صحابہ نیچے اتر آئے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ خالی پا کر حملہ کر دیا تو اللہ اکبر شیطان نے خبر پھیلا دی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے جانے پر. اللہ, یہ کون ہے مصعب بن عمیر؟ خدا کی قسم اتنا امیر صحابی ایسا مہنگا کپڑا پہنتا تھا, تمہارے سلا والی میں آج تو کوئی معنی لاری جمع نہیں ہوگا جیسا کپڑا پہنتا. کتنے ہزار مالیت بن جاتی ہے. آج پتہ ہے دینار کتنے کا ہے؟ اس وقت 200 دینار کا اس کی ماں کپڑا, اپنی ماں کا لاڈلا بیٹھا تھا, ہم شکل رسول تھا, نبی علیہ السلام سے صورت ملتی جلتی تھی. اللہ اکبر میرے عزیزوں, اتنا امیر, خوشبو ایسی لگاتا, رحمت والا نبی فرمایا کرتا یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے, اس کے خوشبو جو کپڑوں کی تھی وہ کافی دیر تک مدینے کی گلی میں رہتی. ابا ان کے فوت ہو گئے, چچا نے پالا, اماں کا ایک لوتا تھا بڑا پیارا. اللہ اکبر, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. چاچے کو پتہ لگا یہ لٹھ لے کے گھر نہ آ گیا. کہا ہے وہ صاحب؟ انہوں نے کہا جی چاچا کیا بات ہے؟ اچھا ہمارے گھر کے میں اندر ہمارے خداؤں کی بغاوت کر رہے ہو, گھر کے اندر اپنا ہمارا گھر ہے. آج اللہ اکبر تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا, یا گھر چھوڑ کے چلا جا یا خدا کو چھوڑ دے. جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبغت اللہ کا رنگل پہ چڑھ گیا تھا. انگلینڈ کا ویزا لینے والوں, ہالینڈ ناروے کا ویزا لینے والوں, مسلمان خانے میں اللہ اکبر اپنا عقیدہ بدلنے والوں, اپنا مذہب چینج کرنے والوں, اللہ اکبر بہن کو بیوی بنا کر لے کے جانے والوں, غلط 2 نمبر نکاح کرنے والوں, رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت پتہ لگتا ہے تمہیں امریکہ کا ڈالر زیادہ عزیز ہے کہ آبنا کا لحاظ تمہیں زیادہ عزیز ہے. کتنا دھوکہ ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. مصعب بن عمیر کو پتا تھا میرا ابا کوئی نہیں, میرا رشتہ دار کوئی نہیں, اگر اس گھر سے نکل گیا تو کہاں جاؤں گا. کہنے لگے چچا گھر چھڑا یا در چھڑا, کپڑا اتار یا روٹی ختم کرا, لیکن میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں
پیشاب مارا. چچا کہنے لگا اچھا پھر یہ بات ہے. مارا منہ پر تھپڑ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے. جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوسرا گال آگے کر دیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. زمانہ جاہلیت میں تو ہاتھ اٹھاتا, پھر میں دیکھتا تیری بازو کے ساتھ تیرا ہاتھ کیسے رہتا. اب تو انہوں نے ہمیں ایسا بدل دیا. اللہ اکبر. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. آجا مار لے دوسری گال پر تھپڑ. وہ کہنے لگا ایسا کون سا تو دین پڑھ کے آ گیا کہ مار کھا رہا ہے اور دوسری گال آگے کر رہا ہے. چچے کا غصہ ٹھنڈا ہویا, کہنے لگا چل دفع ہو, جو مرضی کر, کپڑے اتار کے جا. حضرت مصعب بن عمیر کے گریبان کے بٹن کھول لے, بہترین کرتا اتار لیا, دھوتی پہنی. اماں آ گئی چاچے سے کہنے لگی بھائی کیوں کپڑے اتار رہے ہیں میرے پوت کے, تجھے نہیں پتا گرمی بہت ہے. ماں کے پاس آ کے کہنے لگا بھابی سے سمجھا, باپ دادے کا دین چھوڑ بیٹھا. میں سب صحیح کہہ رہا ہے, جی امی صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اللہ تو عزا کو چھوڑ دیا, میں نے اللہ اکبر الات منات کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر میں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ماں کی آنکھیں باہر آ گئی. بجائے پیار کرنے کے, بجائے آپ کا چہرہ ملنے کے, ماں نے دھوتی کی گانٹھ پر ہاتھ مار لیا. کہا اس نے تو تیرا کرتا اتروایا تھا, اگر تو باپ دادے کے دل پہ واپس نہیں آئے گا میں تیری تہمت اور چادر اتار لوں گی, کیونکہ یہ چادر بھی تیرے باپ کے پیسے کی ہے. اگر کلمہ چھوڑ دے گا سب کچھ ملے گا, اگر کلمہ نہیں چھوڑے گا اللہ اکبر تو تجھے تل کا کپڑا نہیں ملے گا. مصعب بن عمیر کہتے اوے لوگو, ایک وقت کی روٹی نہ ملے, نماز کا سجدہ چھوڑنے والوں, اس وقت کیا عالم ہوگا جب میں مصعب بن عمیر کے تل سے کپڑے سارے اتار دیے گئے. اللہ اپنا سطر چھپانے کے لیے مدینے کی گلی میں ایک ٹاٹ ملا سوراخوں والا, وہی ٹاٹ ہی اپنے وجود کو باندھ لیا. شرم کے مارے مسجد نبوی میں نہ آئے کہ اللہ کے نبی کو کیا حال دکھاؤں گا. اللہ پاک پیغمبر اپنے مصلی پر بیٹھے ہیں, مسجد کا دروازہ کھلا ہوا, یہ اچانک مسجد نبی کے سامنے سے گزرے, رحمت کائنات کی نظر پڑی. آپ نے اس کو دیکھ کر ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو کیا؟ پر میں ابو بکر دروازے پر جا کے دیکھ, وہ مصعب اللہ اکبر گزر رہے ہیں جو 200 دینار کا کپڑا پہنا کرتا تھا. مسجد نبوی میں اس جیسے نمازیوں کا کپڑا کسی کا نہیں ہوتا تھا. آج میرے مصعب کو دیکھ لے جو ٹاٹ تہمت کا باندھ رکھا ہے, اس ٹاٹ پر اتنا سوراخ ہے کہ میرے مصعب کا وجود نظر آ رہا ہے. خدا کے نبی کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ روٹی نہیں چاہیے, پانی نہیں چاہیے, کھانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی آپ نے باہر چہرہ پکڑا اٹھا, مصعب اس حال میں تو کیسا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے میری چھوڑو, مجھے بتاؤ میرا خدا کیا کہہ رہا ہے. اللہ یہ صحابہ ہے, اب ان کی زندگی احسانات کو فراموش کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی تیرے سے راضی, میرا اللہ بھی تیرے سے راضی. کیا کروں؟ فرمایا مکے میں تیرا گھیراؤ تنگ ہو گیا, تیرے رشتہ دار مخالف ہیں, جا مدینے میں چلا جا. مدینے میں اس وقت گئے جب 12 آدمی مسلمان تھے. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے, رشتہ دار تھے, تعلق والے تھے. وہاں جا کے اعلان توحید, کلمہ توحید شروع کر دیا. برادری آ گئی, قوم آ گئی, اس کو خدا کی وحدانیت کا پرچار چھوڑ ورنہ مدینے سے نکل جا. اتنے میں ان کے خالہ کے بیٹے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. کہنے لگے او میری خالہ کے بیٹے میرے گھر آ جا, کوئی بات نہیں, تو میری ماں جایا ہے. کہنے لگے اچھی طرح سوچ لے, جو کام یہاں کر رہا ہوں تیرے گھر کروں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تجھے پناہ دیتا ہوں. تو ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جن خداؤں کو میں پوچھتا تھا انہی کے خلاف شروع کر دیا. میں نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, میں نے کہا دیکھ تو صحیح یار, میری تو خالہ کا بیٹا ہے, مجھے شرم آتی ہے, اور تو سے جا کے سمجھا کے آ. اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کہتے غصہ تو مجھے پہلے ہی بڑا تھا. میں نے اپنے دروازے کے پیچھے سے موٹا لٹ اٹھایا, میں نے کہا آر یا بار, بات سنے گا ٹھیک ہے ورنہ ڈانس چھوٹا ہوگی. اللہ میں نے جا کے دروازے پر لات ماری. مصعب بن عمیر کھڑے ہو گئے. جتنا میں غصہ کرتا جاتا مسکرا مسکرا کر مجھے جواب دیتے جاتے. آدھا غصہ تو اس کے مسکرانے نے میرا ٹھنڈا کر دیا. میں نے لٹھ مارا زمین کے اوپر. میں نے کہا
کیا بات ہے، کیوں فتنہ انگیزی پھیلا رہا ہے؟ اچھے بھلے ہم اتنے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں تو راہ کے دراڑے ڈال رہے ہیں۔ جب سارا غصہ درزر لیا اور لٹھ میں نے 4-5 مرتبے کھڑکایا، اسد بن زرار کہتے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہا تو نے اپنی سنا لی؟ کہا سنا لی۔ کہا میں بھی تجھے سناؤں، پھر تیرا فیصلہ گھر سے نکال دے، تیری مرضی۔ کیا سنائے گا؟ کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ فرمایا اسد بن زرارہ کہنے لگے قرآن کی آیتوں نے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا، میں نے مصعب بن عمیر کے آبوں پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا بس کر، اگلی لفظ بولے گا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جس کا قرآن اتنی عظمت والا، وہ خالق کتنی عظمت والا ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دو قرآن کی آیتوں نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ کہا بھائی تو اپنا کام کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں لٹھ ہاتھ میں لیا ہوا، آنکھوں سے آنسو ہیں، چہرہ سر نیچے کیا ہوا، جب میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا میں نے اندر اندر سمجھ لیا۔ میں نے کہا اسد بن زرارہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا جو پہلے گیا تھا، لگتا ہے بدل گیا۔ میں نے کہا زرارہ کیا ہوا؟ کہا اسی سے جا کے پوچھ لے۔ کہ میرا اور غصہ بڑا۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں میں نے لٹھ پکڑا اور میں چلا گیا اور جا کے میں نے بوئے پر لات ماری اور میں کہا اے تیرے میرے بھائی کو اسد بن زرارہ کو کیا کر دیا؟ اور چپ، تو جو اول فول تھا میں نے شروع کر دیا۔ میں تھک گیا، وہ مسکرا کے دیکھتا رہا۔ میں نے جھجوڑ کے کہا، میں نے کہا کس کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہے، کون سے اسکول میں داخلہ لیا ہوا ہے، یہ تجھے کون پیریڈ پڑھا رہا ہے؟ تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، تو رونے کا جواب ہنسنے سے دے رہا ہے، غصے کا جواب مسکراہٹ سے دے رہا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم بالاثر السجود۔ خدا کا قرآن پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جاتا میں اپنا لٹھ چھوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور میں نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا اے مصعب بن عمیر مجھے قرآن نہ سنا، مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دے۔ بڑے بڑے کافروں مشکروں مشرکوں کی اگر قرآن زندگی بدل دیتا ہے تو یہ قرآن اگر تیرے میرے گھر میں پڑھا جائے گا تو رب اکبر کی قسم تیرے میرے گھر کا نقشہ قرآن بدل کے رکھ دے گا۔ دکان پہ پڑھا جائے گا، تیرے میرے کاروبار کا نقشہ بدل کے رکھے گا، رات کی تاریکیوں میں پڑھے گا۔ رب کعبہ کی قسم رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھیے، دل کا اجالا لانے میں دیر نہیں کرے گا۔ دل کے اجالے میں خدا کا قرآن پڑھ کے دکھا، یہ تیری زندگی کے اندر ہدایت کا اجالا لانے میں دیر کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن پڑھے کون اسے؟ میرے عزیزو آج آپ کو مجھے ضرورت قرآن کریم کی کوئی نہیں، وقت آنے والا یقین جانو اس وقت قرآن پاک کی ضرورت پڑے گی جب بچی ہاتھ باندھ کے دکھائے گی، جب بیٹا منہ موڑ کے دکھائے گا، رشتہ دار سارے کے سارے میرے عزیزو منہ پھیر لیں گے، ادھر موت کے گھاٹ ادھر نہ ہوگا، ادھر اسرائیل علیہ السلام گھور رہا ہوگا، ادھر فرشتے روح لے کے جا رہے ہوں گے، ادھر گانے کی آواز آئے گی، تیرے گھر کے اندر تیرے سگے بھی تجھے قرآن سنانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ دعائیں دو دینی مدارس کو، دعائیں دو مدرسے والوں کو جنہوں نے ہمارے بچوں پر احسان کیا، اپنے زکوٰۃ کا پیسہ دیا، اپنے عشر میں ان کو دانے دیے، اپنے کپاس کا عشر دیا، اپنے اناج کا عشر دیا، انہوں نے اس عشر پر راتوں میں اور دن میں اتنی محنت کی، اپنا آپ بیگانہ کر کر انہوں نے ہمارے بچوں پہ خرچ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ان مدارس والوں کا احسان ہے، ہم نے خالی ڈبے دیے، اللہ جل شانہ کے کرم سے ان حضرات نے ان کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا کر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ آج ضرورت ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے کی، اور یہ مدرسے اللہ کا احسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا تھا؟ اللہ
دار ارقم تھا؟ نہیں۔ خدیجہ کا گھر تھا؟ نہیں۔ صفہ کا چبوترا تھا؟ نہیں۔ پہلا مدرسہ اللہ نے بنایا، اور مدرسے کی جگہ مدرسہ کا کمرہ جنت میں بنایا۔ پہلا مدرسہ خدا نے بنایا، استاد خدا تھا، شاگرد آدم علیہ السلام تھا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ پہلا مدرسہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنا کر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، وجود عطا فرمایا، تو فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا، کہنے لگے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین پر رہ کے گندگی کریں گے، یہ جو زمین پر رہ کے جھگڑے کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا پھر آؤ ادھر آدم کو لے کے آتا ہوں، ادھر فرشتوں تمہیں لے کے آتا ہوں۔ آدم کو بھی کہتا ہوں کمرہ امتحان میں بیٹھ کے پیپر دے، اور تمہیں بھی کہتا ہوں کمرہ امتحان میں بیٹھ کے پیپر دے، رزلٹ میں اناؤنس کروں گا، امتحان میں لوں گا، جو پاس ہو گیا اسے میں آگے کر دوں گا۔ اور فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، کپڑوں سے پاک، جوتوں سے پاک، بھانڈے سے پاک، ازواجی زندگی سے پاک، بچوں سے پاک۔ آدم علیہ السلام کو یہ ساری ضرورتیں تھیں۔ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو تیار کیا۔ آدم یہ ہنڈی ہے، یہ ڈوئی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ چولہا ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ برتن ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ جب اللہ کیا کرو فرمایا آدم اگلا جو سٹیپ ہے نا جو دنیا کا، اس پہ ساری ضرورت پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بلا لیا، اسی کلاس روم میں امتحان، اسی کلاس روم کے اندر امتحان ہو رہا ہے۔ آج بھی امتحان دو۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، آؤ امتحان دو۔ آدم علیہ السلام بتا ان کے کیا نام ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں بتاؤ، قالوا سبحانک، ہمیں کیا پتا یہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے کہا پھر تمہیں سے بشر کو ماننا پڑے گا، آؤ کرو اس بشر کو سجدہ۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم بشر کو سجدہ نہیں تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ ہو رہا تھا۔ آج بھی بیت اللہ میں جا کر کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کعبے کو سجدہ نہیں ہو رہا، کعبے پر اللہ کے حکم کو سجدہ ہو رہا ہے۔ پھر اس آدم کو اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، پھر جب زمین پر اترے نا جناب آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، پھر اللہ پاک نے دنیا کا سارا منظر دکھایا، پھر اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بھیجا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے کہنے لگے معراج پہ تشریف، معراج کے قائل ہے نا سارے، جب معراج پہ تشریف لے گئے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سامنے مغموم ہو کے بیٹھ گئے۔ مالک کائنات نے کہا حبیبہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو کے بیٹھ؟ کہنے لگے اللہ تو نے سب کچھ دیا، تاج نبوت دیا، یتیمی کو دور کیا، سارے نبیوں کا سردار، لیکن اللہ مجھے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے۔ میرا حبیب 4 باتوں کا میرے سے گلا کس چیز پر؟ کا پہلا گلا یہ کہ مجھے آپ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، میری امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، تو سب سے پہلا گلا یہ کہ پہلی امتوں کے قد اتنے لمبے لمبے کر دیے، میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ پہلی امتوں کو اتنا طاقتور بنایا، میری امت کو کمزور کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اگر اس امت نے پہلے جنت میں جانا ہے تو اس امت کو بعد کے اندر کیوں بھیجا؟ چوتھی بات الہ العالمین آپ نے میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، سارے دفاع ہو رہے ہیں۔ فرمایا آدم سن لے، اے میرا نبی سن لے، پھر تو کہے گا میری امت سے اتنا پیار ہے۔ سب سے پہلا تیری امت کا میں نے قد چھوٹا کیوں کیا؟ پچھلی امتوں کے 125 فٹ قد تھے، 60 ہاتھ، یہ ہاتھ ہوتا ہے شریر آف، 60 ہاتھ قد تھا، 125 فٹ قد تھے۔ میرا حبیب بتا اگر انہیں کپڑا بنانا ہوتا، کرتا بنانے میں کتنا کپڑا خرچ ہوتا، پجامہ تہمت بنانے میں کتنا خرچ ہوتا، اگر انہیں مکان بنانا ہوتا کتنا مکان بناتے، مشقت میں پڑے کہ نہیں پڑے؟ جی اللہ فرمایا تیری امت کا قد میں نے چھوٹا کر دیا تاکہ کپڑا بنانے میں، مکان بنانے میں پریشان نہ ہو، بلکہ خدا کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ محبوب بتا میں نے تیری امت کو
پریشان، کیا انعام؟ کلا انعام اللہ جل شانہ پہلی امت کو عمر زیادہ دی، میری امت کو عمر چھوٹی کیوں دے دی؟ کہ میرا نبی آپ یہ سمجھتے ہو جس کو میں نے 1000 سال عمر دی وہ اعمال میں زیادہ چلے گئے، تیری امت 60-70 سال اعمال کم کرے گی، ان کو میں نے لیلۃ القدر نہ دیا، ان کو میں نے رمضان کا مہینہ نہ دیا، ان کو میں نے ایک پر اتنا اجر نہ دیا، ٹھیک ہے وہ 1000 سجدے کرے گی، 1000 سال تک نمازیں پڑھتی رہے گی، تیری امت کا کیا کہنا؟ میں نے رمضان کے مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر عطا فرما دی، وہ 1000 سال سجدہ کرے، اللہ اکبر، تیری امت کا فرد اس رات میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے یا 2 رکعت نفل پڑھ لے، ایک تسبیح درود شریف پڑھ لے، 10 روپے صدقہ کر دے یا اللہ کا ذکر بیٹھ کے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، فرمایا میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے پر، تھوڑا سا جاگنے پر اسے 84 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب بتا 1000 سال کا، 84 سال کا، جو ایک سجدہ 84 سال کا ہوگا، 70 سال میں وہ کتنے سجدے کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی؟ راضی ہے کہ نہیں؟ جی اللہ میں راضی ہوں۔ یا اللہ پھر آپ یہ بتلائیے کہ آپ نے میری امت کو کمزور کیوں کیا؟ پہلے تو اتنے طاقتور تھے، ہاتھ مارتے پہاڑ میں گھر بنا لیتے، ناخن سے کھرچ کے یوں کر لیتے، انہیں اللہ آپ نے یوں کر دیا۔ فرمایا اس کے اندر بھی ایک راز ہے بتا دوں، فرعون کو میں نے قد دیا جی، اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، جن کو میں نے طاقت قد دیا انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تیری امت کو میں نے چادر 4 دیواری میں رکھا، چھوٹے رہے کمزور رہے بندے بل کے رہے، دنیا میں خدائی کا دعویٰ نہ کرے۔ میرا حبیب بتا میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ یا اللہ یہ اچھا کیا۔ آخری بات میرے اللہ جی مجھے بتا، آئی سب سے بعد میں لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اگر سب سے پہلے جنت میں جاتی تو اسے سب سے پہلے کیوں نہ بھیجا؟ فرمایا محبوب آدم علیہ السلام کب سے وفات پا گئے، کب سے دنیا سے پردہ فرما گئے، آدم علیہ السلام کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے، گو کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لے آئے، گو کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن بتا تو صحیح وہ کب سے دنیا سے گئے، انہیں جنت میں جانے کے لیے کتنی دیر قبر میں لیٹنا پڑا؟ تیری امت کو میں نے سب سے آخر میں بھیجا، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اس لیے جتنا سونا تو اس سے سونی تو اتنی سونی تیری امت ہے، تیرے قدموں کے صدقے تیری امت کو سونا بنا دیا، اس لیے میں نے انہیں بعد میں بھیجا، اور قیامت کے اندر قیامت کے دن جلدی جنت میں بھیج دوں گا تاکہ محبوبہ تیری امت کو قبر میں لیٹ کے زیادہ جنت میں جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اللہ یہ ساری چیزیں خوش ہے۔ جب یہ نام لے کر زمین پر آئے تو بابا آدم نے بائیں پھیلا دی، انہوں نے کہا جی آپ کیا سمجھتے ہو میں آپ کو یوں زمین پہ جانے دوں گا؟ پہلے بتاؤ اللہ سے کیا کیا لے کے آئے تب میں جانے دوں گا۔ کہ ابا آدم حکم ہے کہ نہیں عرض ہے، آپ بتاؤ اللہ سے کیا کیا لے کے آئے؟ کہ بتا دوں؟ کہا یہ ملا یہ ملا یہ ملا، آدم علیہ السلام کا سر۔ ابا آدم آپ ناراض ہو، خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اور میں محبوب بہت خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کی امت کو یہ چیزیں دی، لیکن تیری امت کا کیا کہنا، 4 چیزوں میں تیری امت میرے سے بھی بازی لے گئی۔ اللہ اکبر، 4 چیزوں میں آپ کی امت میرے سے بازی لے گئی۔ یا اللہ وہ کون سی 4 چیزیں؟ آدم علیہ السلام کون؟ فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے جنت سے باہر نکال دیا گیا، دوبارہ جنت میں داخل نہ کیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑے گناہ کر دے گی تب بھی جنت کے اندر داخل کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، مجھ سے لغزش ہو گئی، اللہ اکبر، میاں بیوی کو جدا کر دیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی، ان میں کبھی میاں بیوی میں گناہ کی وجہ سے جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے جنت سے نکال کر میرے کپڑے اتار دیے گئے، اللہ اکبر، تیری امت ننگے ہو کے بھی گناہ کرے گی تب بھی اللہ کی کبریائی کی قسم کپڑے پہنا کے جنت میں داخل کی جائے گی۔ چوتھی چیز کیا ملی؟ فرمایا چوتھی چیز پتہ ہے کیا ملی؟ فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، 40 سال تک میں نے سر اٹھا کے نہ دیکھا مارے شرم کے، اور ایک ہی زبان پہ جملہ تھا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے۔ 40 سال کے بعد سندیش آیا، چلو عرفات کے میدان میں۔ کہاں سری لنکا، کہاں عرفات کا میدان؟ مجھے کیا پتا عرفات کیا ہوتا ہے؟ 40 سال تک میں عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا، 40 سال تک مینا کا میدان تلاش کرتا رہا، 40 سال تک مزدلفہ تلاش کرتا رہا۔ جب میں عرفات اور مزدلفہ کے مکان میں پہنچا اس وقت فرمایا
फरमाया क्या, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। 40 साल के बाद कहेगा, लेकिन तेरी उम्मत का क्या कहना, मुझसे लग़ज़िश हुई, मुझे 40 साल पैदल चलाकर अरफात के मैदान में भेजा, तेरी उम्मत का क्या कहना, जहां गुनाह करेगी वहीं खड़े तौबा करेगी, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देगा। जहां गलती हुई वही माफी मांगी अल्लाह फरमा। इसलिए फरमाया जहां जमीन पर गलती हो जाए, इंसान है, बशर है, खता हो जाती है, वहीं खड़े होकर माफी मांग ले, ताकि जमीन कयामत के दिन के अल्लाह इसने गुनाह किया था तो जमीन साथ कह दे गुनाह करके अल्लाह माफी भी तो मांग ली थी ना। ये एजाज इस उम्मत को मिला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पास बैठे और यूं करके सर रखा हुआ और ठंडा होकर भरा, ठंडा होकर भर के फरमाया, या अल्लाह मैं अपने चाहने वालों से कब मिलूंगा। साहबा तड़प गए, या रसूलल्लाह चमड़े हमारे उधड़ गए, खालें हमारी उतर गई, गर्दनें हमारी कटी गई, आपके चाहने वाले कौन। फरमाया तुम तो मेरे सहाबी हो, जो बिन देखे कलमा पढ़ेंगे वो मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनका चाहने वाला। फिर आपने फरमाया जो मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ेगा उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिलेगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान आ गया, उठे घुटनों के बल ज़मीन पे खड़े हुए और हुजूर के कान में कहा, या रसूलल्लाह 50 ईमान वाले उस दौर के इस दौर के। मुस्कुराए। आपने फरमाया अबू बकर बाद में आने वाले जो कलमा पढ़ेंगे, जिस दौर में तूने कलमा पढ़ा, जिस दौर में उमर उस्मान ने कलमा पढ़ा, जिस दौर में साहबा तुमने कलमा पढ़ा, बाद में आने वाले कलमा पढ़ने वालों को इस दौर के कलमा पढ़ने वालों के बराबर सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। उलमा फरमाते हैं इस हदीस को सुनकर हम सहाबी तो नहीं बने, लेकिन इस हदीस को सुनकर साहबा के कदमों में खड़े होने की जगह जरूर मिल गई है। इस हदीस को सुनकर रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर हमें जन्नत में जाने की हुजूर की ज़ुबान से बिशारत मिल चुकी है कि जो बाद में कलमा पढ़ेंगे उन्हें इस दौर के 50 ईमान वालों के बराबर सवाब मिलेगा। अंदाज़ा लगाओ ये उम्मत इतने मुक़द्दरों वाली, इतने खैर वाली, लेकिन उम्मत किस तरफ जा रही है। मेरे अजीज़ों अब कोई समझाने वाला नहीं आएगा, समझाने वाले आए और समझा कर मेरे अजीज़ों अपना काम करके अपने रोज़ा अनवर में आराम फरमा रहे हैं। और वहाँ भी उम्मत की फ़िक्र है, वहाँ भी ग़ुलामों का सलाम कबूल हो रहा है, वहाँ भी ग़ुलामों के लिए दुआएं हो रही हैं, वहाँ भी मेरे अजीज़ों ग़ुलामों के हाल पर अल्लाह के आगे सिफारिशें की जा रही हैं। उम्मती होने का तकाजा ये है कि हम भी अल्लाह और उसके रसूल की लाज रखें, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपनाएं।